ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. زبیر صاحب سرکشی کی وضاحت کیجئے اور اس کی آڑ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر میں مالوی صاحب دیکھیں میں جیسے ابھی آپ نے بریک سے پہلے کہا نا کہ سرکشی کی آڑ میں جو ہے وہ کوئی تیزاب پھینک دیتا ہے فلان، یہ ساری چیزیں میں نے اپنی گفتگو کے بالکل سٹارٹ میں کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اصل میں ہماری قوم جو ہے نا اس کے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ قانون میں اس پہ نافذ کرنا نہیں ہے. واپس آؤں گا لیکن سرکشی کی وضاحت کیجیے. سرکشی کی وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی اپنی بیوی کو کوئی بات بتاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ بھی وضاحت کیجیے نا، میں وضاحت کر دیتا ہوں، اور یہ وضاحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں ان کے شوہروں کا ان پر حق یہ ہے کہ وہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو شوہر کو ناپسند ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے. اور اسی طرح عورتوں کے حقوق یہ ہیں شوہروں پر کہ وہ ان کو اچھا کھانا کھلائیں اور اچھا پہنائیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی مثال میں بتاتا ہوں. اب اگر ایک شخص ہے اس کو کسی کا اپنے گھر آنا پسند نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں بھی اگر وہ عورت اس کو اپنے گھر میں بلاتی ہے جو کہ اسے ناپسند ہے تو پھر آدمی کو حق ہے کہ پہلے اس کو واضح و تدریج سے سمجھائیں، پھر خوابگاہ الگ کر لیں. یہ لیولز موجود ہیں. لیولز موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ بالکل اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ امیڈیٹلی ہاتھ اٹھائیں. نہیں، یہ 3 اسٹیپ بتائے ہی اسی لیے گئے ہیں. اب یہاں پر جو علماء حضرات کو جو ہو رہا ہے اعتراض، وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کسی بھی، اور میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو تیزاب پھینک دیتے ہیں جو قتل کر، میں جاہلوں کی بات ہی نہیں کر رہا. جو ایسے افراد ہیں، جو ایسے خاندان ہیں کہ جو ان 3 اسٹیپ سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیوی کو وہ ایک مثال کے طور پر ایک تھپڑ مار دیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ وہاں پر جائیں اور پروٹیکشن یہ کمیٹی آ جائے. اس طرح کے خدشات ہیں علماء کرام کے خدشات. میری آپ سے گزارش ہے مولوی صاحب، علماء کرام کے خدشات کو ہم کہاں تک اچھا میں ایک اور بات، میں آپ تینوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ نے صحیح فرمایا، میں اس سے قطعاً اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن محترم ہے ہمارے علماء حضرات جو ان کو یہ خدشہ ہے، لیکن یہی خدشہ کیوں ہے؟ انہوں نے کبھی کوئی جلسہ جلوس ٹی وی پہ میں نے ان کو وہ بحث کرتے نہیں دیکھا کہ وہ بھائی یہ تم نے 4 بچیاں دفنا دیں، تم نے 6 پہ تیزاب پھینک دیا، 12 کا قتل کر دیا. بالکل انہوں نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، انہوں نے اپنے فرائض ادا نہیں لڑ رہے ہیں 4 دن. طالبان روز ہمارے شہریوں کو شہید کرتے ہیں، اس پہ بھی کوئی اعتراض اور نہیں. تمام علماء کرام نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ ہمارے یہ اسکالرز نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے، بالکل غفلت برتی ہے. اس پہ خصوصی بس یہ بات دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں فیصل صاحب، یہ خصوصی نظر عنایت اس پہ کیوں؟ فیصل صاحب یہ خصوصی نظر عنایت اس پہ کیوں ہے؟ خصوصی نظر عنایت یہ اس کا جواب تو وہ علماء ہی دیں گے. ٹھیک ہے، میں صرف اس لیے یہ بتا رہا تھا کہ حیدر صاحب کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ وہ ایسے ہی بول رہے ہیں. نہیں، ایک اور بھی ہے، خصوصی ان کی نظر ہندو خوبصورت لڑکیوں پر ہے، وہ جلدی سے مسلمان بن جائیں. سر کیس کرنٹ کیس ہے کل کا. دیکھیں میں ایسی کسی چیز کو جنرلائز نہیں کروں گا. میں نے جنرلائز کر رہا ہوں. 54 یا 7 ہندو یا نان مسلم لڑکیوں کو پچھلے 4-5 مہینے میں اپنی عیاشیوں کے لیے مسلمان بناتے ہیں، نام نہاد. نہیں آپ جبر میں جنرل سٹیٹمنٹ نہیں، جنرلائز نہیں کر سکتے. اگر کسی شخص نے کی تو جنرل ہم نہیں. جب وہ بچی کو اغوا کیا جاتا ہے تو جبر ہے. اگر کسی ایک شخص نے کیا تو اس کے بولے جنرلی ہم نے کہتے ہیں. مائی صاحب تو مجھے ان مردوں کے نام بتا دیں، یہی نام نہاد علماء کرام جن کو انہوں نے مسلمان کیا. سر ایک منٹ میں بتاتا ہوں. دیکھیں زبیر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان کو بلانے کا مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ ہم اسلامک اس پہ اور مجھے پتا تھا کہ بحث نہیں، تو یہ بھی تو بیٹھے ہیں اسلامک اسکالرز اور بھی بے تحاشا بیٹھے ہیں. اگر کوئی جیسے میں نے عرض کی کہ اس آیت کی آڑ میں اگر میں زیادتی کرتا ہوں تو وہ میری وضاحت کر دیجئے. ہاں لیکن اس کے علاوہ جنرلی میں درخواست کروں گا جنرل. مولوی صاحب آپ زبیر صاحب کی بات سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ ہم آن ایئر ہیں اس وقت؟ جی ہاں بالکل آن ایئر ہیں، ہم ساتھ ہیں. اچھا فیصل صاحب، میں صرف یہ جو انہوں نے جس آیت کا تذکرہ کیا، میں اس پہ صرف آپ کی یہ لانا چاہتی ہوں بحث میں بات کہ یہ
वो मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। इन्होंने जो तर्जुमा किया सरबराह का लफ्ज, सरबराह का तो लफ्ज उसमें मैं तो उसका तर्जुमा ऐसे नहीं करूंगी, और ना ही बहुत से हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसे करते हैं। तो वर्ड इज कवामून, काम करने वाला। तो उसमें अगर अंग्रेजी जबान में उसके लिए कोई लफ्ज हो सकता है तो वो हमारे जहन में आता है केयर टेकर या गार्जियन का लफ्ज। और जो वर्ड दूसरा जो सरकश का लफ्ज इस्तेमाल किया वो इन्होंने गालिबन वो जो वर्स 128 में भी आता है सूरह आपकी आवाज कट रही है, दोहराइए वो बात अभी आपने क्या कही, आखिरी जुमला दोहराइए। जो उसकी आयत नंबर 128 है सूरह निसा की, उसमें भी ये वर्ड दोबारा आता है नुशूज। और नुशूज का तर्जुमा सरकशी नहीं है, और ना ही अगर आप इसको रिबेलियन के मतलब में ले भी लेते हैं तो ये रिबेलियन रूलर और रूल्ड के दरमियान का रिलेशनशिप नहीं जाहिर कर रही। ये रिबेलियन शायद रिबेलियन फ्रॉम द नॉर्म्स, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स या इसके मतलब में बहुत ज्यादा आपको किसी और तरीके से ये मतलब बता रहे हैं। वो इसका इस सूरत निसा की अगर आप थोड़ी सी ट्रांसलेशन और इसकी जरा थोड़ी प्रोग्रेसिव तशरीह पढ़ लीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि कुरान में कतन हिमायत नहीं की हुई खवातीन को मारने की, जुबैर साहब फरमाने की जो आपके जहन में इसका मफहूम है वो बयान कर दीजिए ताकि वो उसकी वजाहत कर। मैंने तो अच्छा वो कह रही है केयर टेकर जो है उसका मतलब। मारवी साहब आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? जी मैं आपकी बात सुन सकती हूँ। मारवी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि चले मैं मान लेता हूँ वो तो डिफरेंट कवामून के मुख्तलिफ ट्रांसलेशन हो सकते हैं, अगर केयर टेकर भी है और नुशूज का मतलब भी आप जो समझती हैं जिस तरह की सरकशी नहीं कोई और है, लेकिन आप जो भी मीनिंग समझती हैं उस मीनिंग से रिजल्ट बहरहाल यही निकलता है ना कि अगर औरत की तरफ से इस तरह की कोई चीज होती है, चाहे वो सरकशी हो, चाहे वो बात को ना मानना हो, चाहे कोई भी हो, तो मर्द को ये 3 स्टेप्स दिए गए, ये तो हाथ उठाने की इजाजत फौरी नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। औरत के लिए भी इस्तेमाल किया गया कि औरत भी अगर नुशूज जो है 128 नंबर आप आयत देखिए उसके अंदर ये लफ्ज औरत के लिए भी कहा गया कि अगर वो फियर करे कि हस्बैंड जो है वो रिबेलियन कर रहा है तो आप ये देखिए वो पूरी आयत को आप पढ़िए ना, आप कुरान को आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। नहीं वो आप जो एक आयत बता रही हैं वो आयत फिर क्या कहती है? हेलो मानी आपकी आवाज चौपी हो रही है, आई एम सॉरी, दोबारा फरमाइए आखिरी जुमला। Those women on whose part you fear nushuz, 3 steps are recommended. Admonish them first, next leave them alone in beds, and last beat them or separate them from you. जो मैंने कहा कि आप अलहदा हो जाइए जी, लेकिन मार तो फैसल साहब अभी बात कर रहे थे कि अगर ऐसी नौबत आ गई है तो वो इतनी नाराज हो गई है तो बस अलग हो जाइए आप। एक मिनट, मैं बात नहीं समझ रहा हूँ, अलग हो जाइए। उन्होंने फरमाया कि उसके मतलब ये है कि पहले आप समझाइए फिर ख्वाबगाह अलग करिए, तीसरे पे या आप हाथ लगा सकते हैं या अलहदा हो जाइए। उसमें कुरान की आयत में कम से कम ये नहीं है, ये शायद हैदर साहब भी जानते हैं। भाई मैंने जितने उलमाए कराम से बात की है प्रोग्रेसिव में, उनका नाम भी दे सकता हूँ आपको। जी कल्ब सादिक साहब से, उनका वो क्या फरमाते हैं? अल्लामा में वो तो ये कहते हैं आपने जो फरमाया कि ये खाना खिलाए या खिदमत करें, इसका कोई फ्राइज में वो हदीस के फ्राइज की बात नहीं, हदीस को छोड़े ना। अच्छा। हदीस में तो ये भी क्यों आया कि सिर्फ कि अगर मर्द औरत दूसरी औरत को घर में लेकर आ जाए, तो आपने हदीस में बयान किया कि अगर औरत जो है एक गैर मर्द को इजाजत देती है घर में आने की जी, और मर्द उसके ऊपर नाराजगी का इजहार करता है जी, तो वाइस वर्सा होगा तो क्या होगा? तो मारवी ने ऐसे फरमाया ना कि वो कहती है कि अगर औरत को शक हो तो भी बराबर है। सही जेंडर बायस जो ज़र्ब का लफ्ज है ना जिसका तर्जुमा ये बीटिंग कर रहे हैं जी, ज़र्ब का लफ्ज जो है इसका तर्जुमा कुरान में जो मुख्तलिफ जगहों पे ज़र्ब आया है वहाँ पे एक जगह पे तो ज़र्ब का लफ्ज आया है 2 चीजों को अलग करने के मानों में, जहाँ पे समंदर को अलग करने के मानों में, जहाँ पे इसराइल जो बच्चे इसराइल के बच्चों को एस्केप करने मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं एक बात कर दूं, जुबैर साहब को इत्तेफाक है? मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है, ज़र्ब का लफ्ज़ इस मानों में भी आया है के मानों में आया
کہ جس میں دو لوگوں نے آپس میں دو گروپس میں لڑائی ہو گئی تھی، ان کے درمیان میں دیوار بنانی تھی، اس کے لیے ضرب کا، تو یہ تو ہم تو اس کا ترجمہ ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب بیٹنگ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے الگ کرنا. اور یہ بہت سے ریلیجیس اسکالرز نے اس کی تفاسیر لکھی ہیں. ذرا سورہ نساء کا مطالعہ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اوکے اکرامہ ٹھہری صحیح فرما رہی دیکھیں یہ انفرنس ہے اس کی. ایگزیکٹلی میں بات کروں. جی بسم اللہ. دیکھیں جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اس ضرب کا لفظ، یہ دو مختلف مفاہیم انہوں نے بیان کیے نا، ٹھیک ہے، دو مختلف ہیں یہ بتا رہی ہیں، لیکن وہ دو اسٹیپ تو وہی ہیں، اس پر یہ بھی اگری کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلے سمجھائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے بیڈ کو الگ کر لیں گے. ٹھیک. اب جو تیسرا لفظ ہے جس میں ہے فَضْرِبُوهُنَّ، وَضْرِبُوهُنَّ کا میننگ قرآن مجید کو دیکھیں تو ضرب لگانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کسی کو ضرب لگانا، اور اس کو پھاڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، کسی کو الگ کرنا. ٹھیک ہے. یہاں تک اگر یہ بات ہے تو اس سے کم از کم یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ اس کے اندر دونوں میننگ موجود ہیں، کیونکہ قرآن میں ہی یہ دونوں میننگ. اچھا اگر مجھے اجازت دیں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو مذہب کا طالب علم بھی نہیں سمجھتا، لیکن لاجک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی احادیث اور روایت سے یہ طے ہوا ہے کہ اگر ناگواری ہو، عورت نے کہا مجھے آدمی کی شکل نہیں پسند، علیحدہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قرآن یہ مجھے نہیں کہے گا کہ میں ماروں. یہ تو کہہ سکتا ہے، میری ناقص رائے ہے، وہ یہ کہے گا کہ چھوڑ دو، تم سے برداشت نہیں ہو رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ازواج مطہرات سے، تو کیا انہوں نے مارا یا الگ ہوئے ان سے؟ کچھ باتوں کو الگ ہوئے یا مارا، یہ بتا دیجئے صرف. کس کی بات کر رہی ہیں؟ نبی پاک کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آئیڈیل، ان کو تو ہم ڈسکس نہیں روایت اور سنت تو انہی کو تو ہم نے فالو کرنا ہے. ان کے زمانے، ایک منٹ، ان کے زمانے میں ان کے سامنے ان کے جو ساتھی تھے ان میں بہت سارے صحابہ تھے، ان کے واقعات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ایسے نہیں ہیں. دیکھیں نبی، آپ کہیں گے کہ غلام کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارا؟ یقیناً نہیں مارا. میں بات جو کر رہا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام میں